اور جو ہے میں یہاں پر ایک بات جو میں نے آپ سے عرض کر دی، دو باتیں تھیں، ایک بات تو میں نے آپ سے عرض کر دی، دوسری بات کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے یوٹیوبرز جو ابھی معاملات ہوئے اور خاتون کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا ریپ کا، بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات حد درجے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس پہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ان کو لٹکا دینا چاہیے، ان کو سر عام سزائیں دیں، تب جا کے کچھ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ان کی بات اپنی جگہ بالکل برحق ہے، ان کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میرے دوستوں ہمیں یہ جو نظام ہے نا عدلیہ کا، اللہ بچائے کہ یہ اتنا لعنتی نظام ہو چکا ہے، اتنا لعنتی نظام ہو چکا ہے کہ یہاں ہر چیز ممکن ہے، یہاں سزاوار کو رہائی مل جاتی ہے، جس کے لیے سزائیں منتخب ہو چکی ہیں ان کو رہائی مل جاتی ہے۔ کوئی قانون پاکستان کے اندر، یعنی اب لوگوں کا بھروسہ قانون سے اٹھ چکا ہے، پہلے بھی اٹھ چکا تھا، اب بھی اٹھ چکا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک حل ہے، وہ حل پرانا ہی ہے۔ جب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ معاملات ہوئے تھے تو ضیاء الحق صاحب نے اس زیادتی کرنے والے انسان، جس سے زیادتی کا جو مرتکب ہوا تھا نا کسی بچی سے، میرے خیال سے غالباً، تو اس کو مینار پاکستان کی طرف، مینار پاکستان پہ اس کو لٹکا دیا تھا۔ 10 سال تک کے لیے معاملات ختم ہو گئے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 10 سال تک کے لیے یہ معاملات ختم ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش نے ابھی 16 افراد کو سزائے موت دی ہے اور اتنا بڑا تانا ہمارے ملک پہ مارا ہے، اتنا بڑا تانا، اور جس کے واقعتاً ہم شاید حقدار ہیں۔ ہمارے بغیرت حکمرانوں کو تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی نا، ان کو تو صرف پیسے سے مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان نہیں ہے۔ بھٹو صاحب ماشاءاللہ، بلاول صاحب کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ان کو سزائے موت نہ دیں، عمر قید دے دیں۔ میرے بھائی آج ہم یہ سوچیں کہ آج اگر کسی اور کی ماں بیٹی ہے تو کل اللہ بچائے ہم بھی اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اگر یہ ہوگا نا تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو بلاول صاحب اللہ کی پکڑ سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں کہ آپ لوگ جس طرح ملک کو جس بربادی کی طرف دھکیل لینا، اور خاص کر ہمارے شہر کراچی کو جس بربادی کی طرف آپ لوگ دھکیل لینا، آپ لوگ اللہ سے ڈریں۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، یہ پیسہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک حل ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جب جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ہمارے شہر کراچی کے اندر، تو لوگوں نے جب ظاہر سی بات ہے قانون سے ان کا ایک اعتماد اٹھ گیا، تو لوگوں نے ڈاکوں کو پکڑ کر خود جلانا شروع کر دیا تھا، اور ایسی کمی آئی تھی ڈکیتیوں کے اندر، چوریوں کے اندر ایسی کمی آئی تھی کہ شاید آپ نے خود اس کو ملحوظ رکھا ہو، شاید آپ نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کتنی کمی آ گئی تھی جب لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو میرا بھائی یہاں پر بھی ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ آپ چھوڑ دیجئے تقاضے کرنا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا، 10 سال تک معاملات ختم ہوئے، بنگلہ دیش میں ہوا، یہ بھی 20 سال تک معاملات ختم ہوں گے۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا، جو ریپ کا مرتکب ہوا ہے آج اس کو گرفتار کر کے ڈالیں گے، کل وہ نکل جائے گا۔ یہ معلوم ہے یہ معاملات کیوں کرائیں؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے اپنی ویڈیو میں عرض کیا کہ یہ ذہن کو لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے کہ ان کا ذہن اور یہ امت ایک جگہ پہ جو جمع ہو رہی ہے ان کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے معاملات میں الجھا دو، لیکن ہم انشاءاللہ نہیں الجھیں گے۔ ہم حل بھی پیش کریں گے کہ حل کیا ہے، اور ہم جس چیز پر متحد و یکجا ہو رہے ہیں ہم اس پہ بھی متحد و یکجا رہ کر ہم لائحہ عمل طے کریں گے، قانون بنائیں گے۔ باطل کی سازش ہے، یہ باطل کی سازش ہے، یہ باطلی عناصر، یہ باطل کے ایجنٹ ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کروا رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات کروا رہے ہیں۔ بھائیا سیدھا حل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ایسے لوگوں کو خود پکڑو اور جو ان کے متعلق فیصلہ کرنا ہے عوام کو وہ خود فیصلہ کر دے۔ جیسے کہ ڈاکوؤں کے متعلق لوگوں نے اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ان کے ساتھ معاملات جو شروع کر دیے تھے نا، ایسے ہی جو ریپ کرنے والے ہیں، ایسے ہی جو زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں لوگ، تو ان کے ساتھ وہی والے معاملات دہرانے چاہیے میرے خیال سے، کہ جو عوام پچھلی بار دہرا چکی ہے۔ اور آپ دیکھیے گا پھر کس حد تک کمی آتی ہے، کس حد تک